السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے مڈ ٹرم بہت اچھے ہوئے ہوں گے اور آج کل آپ عید کی بھرپور تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اس ہفتے کی کلاس میں ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے پولیٹیکل اینڈ لیگل فیکٹرز افیکٹنگ انٹرنیشنل بزنس یا فیسنگ انٹرنیشنل بزنس۔ The objectives of this chapter to discuss the goal and functions of the political system, goals and functions political system کے ہم کو ڈسکس کریں گے. To profile trends in the emergence and diffusion of contemporary political system، جو ٹرینڈ ابھر رہے ہیں اور کنٹمپرری سسٹم ڈیفیوز ہو رہے ہیں، ان میں کیا چینجز آ رہی ہیں وہ چیک کریں گے، وہ دیکھیں گے. ٹو ایکسپلین دا آئیڈیا آف پولیٹیکل رسک اینڈ ڈسکرائب اپروچز ٹو مینیج اٹ. پولیٹیکل رسک کیا ہے، اپروچز کیا ہیں اس کی، اور اس کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے. انڈرسٹینڈ ہاؤ پولیٹیکل اینڈ لیگل سسٹم افیکٹ دا کنڈکٹ آف بزنس. بزنس سے مراد انٹرنیشنل بزنس ہے کہ یہ کس طرح سے لیگل اینڈ پولیٹیکل فیکٹرز جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل بزنس پہ. ٹو ڈسکرائب ٹرینڈز ان the evolution and diffusion of contemporary legal system. نئے اور پرانے لیگل سسٹم میں کیا فرق ہے، وہ کس طرح سے بنا لیگل سسٹم اور کس طرح سے آگے چلا. ڈسکس دا ایشو آف رول آف لا ورسز دا رول آف مین. رول آف لا کیا ہے اور رول آف مین کیا ہے. ایکسپلین لیگل ایشوز فیسنگ انٹرنیشنل کمپنیز. انٹرنیشنل کمپنیز کس طرح کے لیگل ایشوز کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ایکسپلین دا آئیڈیا آف انٹلیکچوئل پراپرٹی اینڈ ڈسکس ایریاز آف کنسرن اینڈ کنٹروورسی. So these are the various topics which would be covered in this chapter. So we start from defining the political system. A political system is a set of institution, political organization and interest group. کوئی بھی political system جو ہے وہ کس چیز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے، وہ سیٹ آف انسٹیٹیوشن کسی ادارے پہ بیس کر رہا ہوتا ہے، پولیٹیکل آرگنائزیشن پہ، یا کسی ایک خاص انٹرسٹ گروپ کے بیس کر رہا ہوتا ہے. The relationship among institution and the political norms and rules that govern their function. اس انسٹیٹیوشن میں جو ریلیشن شپس ہیں وہ کسی خاص پولیٹیکل نارمز اور رولز کے تحت گورن ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے فنکشنز پرفارم کیے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے لاسٹ چیپٹر میں ایک اسائنمنٹ کی تھی جس کا نام یہ کلچر کے حوالے سے ڈائمینشنز آف کلچر جو ڈسکس کیے تھے، اس میں ایک ڈائمینشن تھی انڈیویجولزم اینڈ کلیکٹیوزم. انڈیویجولزم سے مراد کیا تھی؟ پرائمیسی آف دا رائٹ اینڈ رول آف انڈیویجول، جس میں انفرادی طور پہ رائٹ اور رول کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، جس طرح یو ایس اے ہے. ٹھیک ہے. اور کلیکٹیوزم کیا؟ پرائمیسی آف رائٹ اینڈ رول آف دا کمیونٹی. وہاں پر انڈیویجول کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ کمیونٹی کو دیکھا جاتا ہے. تو لیگل سسٹم اینڈ پولیٹیکل سسٹم از آلسو بیسڈ آن دیز ٹو ٹائپس آف کلچرل ڈائمینشن. جہاں پر انڈیویجولزم ہوگا there would be some different legal and political system, and where the culture would be collectivist, the legal and political system would be quite different from them. Like in Japan, China, yeah, this origin where we are belonging from, this is collectivist culture, where the benefits of the societies are
having primacy over the benefit of an individual. Political ideology, the system of idea that expresses the goals, theories, and aims of the socio-political program. Political ideology کیا ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ اپنے آئیڈیا کو ایکسپریس کرتا ہے، اپنے گولز کو ایکسپریس کرتا ہے، اپنے تھیوری کو ایکسپریس کرتا ہے، یا اپنے ایم آبجیکٹیو کو ایڈریس کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے کسی ایک خاص سوشیو پولیٹیکل پروگرام کے تحت کہ ہمارا مقصد کیا ہے. وہ مقصد ہی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کہلاتی ہے. موسٹ ماڈرن سوسائٹیز آر پلورلسٹک، ڈفرنٹ گروپ چیمپئن کمپیٹنگ پولیٹیکل آئیڈیالوجی. ماڈرن سوسائٹیز جو ہیں وہ پلورلسٹک اپروچ رکھتی ہیں، جس میں مختلف لوگ مختلف آئیڈیالوجیز کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل سسٹم، یا اس میں دو طرح کے سسٹمز پائے جاتے ہیں، ڈیموکریسی ہوتی ہے اور ٹوٹلٹرینزم ہوتا ہے. ڈیموکریسی از اے وائڈ پارٹیسپیشن بائی دا سٹیزنز ان دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس. ڈیموکریسی، جس کو ہم جمہوریت کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں سب سے بڑی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے دیٹ وڈ بی فرام سٹیزنز آف دیٹ کنٹری، یا اس پلیس کے لوگوں کی پارٹیسپیشن کے تحت ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے. اس میں دو طرح کے ویوز ہیں. ونسٹن چرچل کہتا ہے ڈیموکریسی از دا ورسٹ فارم آف دا گورنمنٹ ایکسیپٹ آل ادر فارمز ہیو بین ٹرائیڈ ٹائم ٹو ٹائم. چرچل کے مطابق ڈیموکریسی جو ہے وہ سب سے بری فارم آف گورنمنٹ ہے جتنی بھی دنیا میں مختلف ادوار میں استعمال کی گئی. جبکہ ابراہم لنکن کہتا ہے ڈیموکریسی از گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. ڈیموکریسی جو ہے وہ لوگوں کی حکومت ہے، لوگوں پر ہے اور لوگوں کے لیے ہے. There are 5 types of democracy. Number 1, parliamentary. People elect representative for legislative branch of government. لوگ جو ہیں وہ legislative branch of government کے لیے لوگوں کو elecт کرتے ہیں. Powers are owned by the PM. Prime Minister کے پاس powers ہوتی ہیں. Judiciary is independent. عدلیہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. So this is the basically same political system which is carried out in Pakistan. Parliamentary system جہاں پر ہم ایم این ایز کو سلیکٹ کرتے ہیں لیجسلیٹو برانچ آف گورنمنٹ جو کہ پارلیمنٹ ہے اس کے لیے، وہ لیجسلیشن کے لیے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ان کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، پرائم منسٹر آف دا ہاؤس ہوتا ہے. اس کے پاس تمام تر پاورز موجود ہوتی ہیں ملک کو چلانے کے لیے. جبکہ جوڈیشری یا جوڈیشل سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک سائڈ پہ انڈیپینڈنٹلی اپنی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. دین ہے لبرل، اٹ پروٹیکٹ انڈیویجول فریڈم آف اسپیچ، ریلیجن ایٹسٹرا. یا یہ جو ہے یہ انڈیویجول فریڈم آف اسپیچ کو تحفظ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ریلیجن کے لیے. آل سٹیزن ہیو ایکول رائٹس، اس میں تمام تر سٹیزنز کے ایکول رائٹس ہوتے ہیں. یہ اس کی اگزامپل جاپان اور نیوزی لینڈ میں لبرل ڈیموکریسی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے، وہ اس کی اگزامپل دی. ملٹی پارٹی وین 3 or more parties able to gain the control of government either separately or coalition. 3 یا 3 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز جب گین اختیار کر لیں حکومت بنانے کے لیے تو وہ ملٹی پارٹی ڈیموکریسی کا نام شکل اختیار کر جاتی ہے. ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی لائک US people elect representative hold ultimate sovereignty. جس طرح پریزیڈینشل سسٹم ہے USA میں، وہاں پر جو کھڑا ہوگا الیکشن میں وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. آگے جو لیجسلیشن کے لیے لوگوں کی الیکٹ کی جاتے ہیں وہ تھرو دیٹ پرسن ہوتا ہے یا پارٹی کے تحت ہوتا ہے. تو پورے ملک میں ایک ہی بندے کو یا ایک ہی پارٹی میں سے ایک بندہ ہی کھڑا ہوتا ہے ہر حلقے میں، اس کو ووٹ دیے جاتے ہیں.
ایک سے مراد یہ ہے کہ ایک پارٹی سے ایک ہوگا، دوسری پارٹی کا بھی دوسرا ہوتا ہے۔ پھر ہے سوشل ڈیموکریسی، اچیو گریجول ٹرانزیشن فرام کیپٹلزم ٹو سوشلزم فرام ایلیمینیشن آف سوشل انجسٹس لائک ناروے اینڈ سویڈن۔ یہ بیسیکلی کیپٹلزم سے سوشلزم کی طرف جو اکانومیز موو ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بات کرتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام سے سوشلزم کی طرف۔ تو وہ جو چینج کرتے ہیں جب کیپٹلزم سے موو کرتی ہے اکانومی اور ملک، کوئی بھی ملک، تو وہ سوشل ڈیموکریسی کا کہلاتی ہے، جس میں بیسیکلی کیپٹلزم کی بات یہ کی گئی تھی کہ کیپٹلزم جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس فیز کو چینج کرنے کے لیے سوشلزم کا انتخاب کیا گیا، جس میں کیپٹلسٹ اکانومی اور کنٹرولڈ اکانومی پیرالل کام کرتی ہیں۔ حکومتی اونڈ ادارے بھی آ جاتے ہیں جو کہ لوگوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کیپٹلزم جو ہے وہ بھی انڈر سم سپرویژن جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ بلکہ وہ مکس اکانومی ہوتی ہے۔ سوشلزم میں تمام تر اثاثے جو ہیں کسی بھی ملک کے، چاہے وہ کسی عوام کے ہیں، وہ سارے اونڈ کر لیے جاتے ہیں بائی دا گورنمنٹ۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ہی ہر ایسٹ کی مالک کو ڈکلیئر کر دی جاتی ہے، پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ سوشلزم ہوتا ہے، یا کمیونزم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ کارل مارکس نے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ہے ٹوٹلیٹرینزم، سیکنڈ پارٹ آف پولیٹیکل سسٹم۔ Totalitarianism, an individual, group, or party monopolizes the political power and tries to mobilize the population towards unquestioning support for state ideology and opposition to activities that run counter to the goals of the state۔ کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، کوئی گروپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے جو کہ مونوپلائز کرتی ہے پولیٹیکل پاور کو میں اجارہ داری قائم کر لیتی ہے اور ٹرائی کرتی ہے لوگوں کو موبلائز کرنے کی طرف، کس طرف؟ انکویشننگ سپورٹ فار اسٹیٹ آئیڈیالوجی، کہ ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا جائے اسٹیٹ آئیڈیالوجی کے حوالے سے، اپوزیشن ٹو دا ایکٹیویٹیز دیٹ رن کاؤنٹر ٹو دا گول آف دا اسٹیٹ۔ وہ بیسیکلی اپنے تمام تر مقاصد کو اسٹیٹ آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ اس میں ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ایگزامپل آ جاتی ہے۔ اب جو بھی ڈکٹیٹر ہے وہ بات یہی کرتا ہے کہ میں ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے اس کی بھاگ دوڑ سنبھال رہا ہوں۔ اب اس وسیع تر مفاد میں وہ اسٹیٹ آئیڈیالوجی کا نام استعمال کرتا ہے، تو اس اسٹیٹ آئیڈیالوجی کے لیے کوئی کوشچن نہیں کر سکے گا، اور ایسی تمام تر ایکٹیویٹیز جو کہ اس کے خلاف چل رہی ہوں گی ان کو بھی اپوزٹ کیا جاتا ہے، ان کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ اس کے بھی 4 طرح کے ٹائپس ہو سکتی ہیں۔ اتھارٹیرنزم ان نارتھ کوریا، سٹیزن آر سبجیکٹ ٹو دا ایکسپینس آف پولیٹیکل اینڈ سوشل لبرٹیز۔ بک میں اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھیے گا، آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ نارتھ کوریا میں اتھارٹیرنزم ہے جس میں پولیٹیکل اور سول لبرٹیز جو ہے وہ مل کر اتھارٹی، اجارہ داری جو ہے انہوں نے قائم کی ہوئی ہے۔ فیسسزم، فیسسسٹ ڈکٹیٹر فرام اٹلی 1924 to 43 اس نے ڈکٹیٹرشپ کی تھی۔ اٹ واز آل امبیرسنگ، نو ہیومن اینڈ اسپرچل ویلیوز میں ایگزسٹ، مچ لیس ہیو اینی ویلیو۔ تو یہ ٹائپ جو ہے یہ دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ یہ فیسسٹ ایک اتنا برا دور اٹلی پہ گزرا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ٹائپ ہی بنا دی ہے۔ یا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مودی فاشسٹ، وہ فاشسٹ نہیں ہے، یہی فیسسزم کے حوالے سے اس کا نام جو ہے فاشسٹ بولا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اٹلی کا ایک ڈکٹیٹر تھا جس نے ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ اس کے نام پر پوری ڈکٹیٹرشپ ہی ایک علیحدہ سے منسوب کر دی گئی۔ پھر ہے سیکولر ٹوٹلٹرینزم، لیڈر مینٹین پاور بائی ویلڈنگ دا اتھارٹی آف دا اسٹیٹ لائک کمیونسٹ پارٹی چائنا۔
یہ اس میں ایک کوئی پارٹی یا لیڈر جو ہے وہ پاور گین کر لیتا ہے، جس میں وہ اپنی اجارہ داری قائم کر لیتا ہے اور ڈکٹیٹرشپ کو سٹارٹ کر دیتا ہے. تھیوکریٹک ٹوٹلٹرینزم. گورنمنٹ از این ایکسپریشن آف پریفرڈ ڈیٹی. پریفرڈ ڈیٹی اللہ کو کہا جا سکتا ہے، گاڈ کو کہا جا سکتا ہے. کلیمز ڈیٹی انٹرسٹ آن ارتھ لائک طالبان ان افغانستان. وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی حکومت جو ہے اس کو کارآمد کر رہے ہیں اس دنیا پر، اس کے احکامات کو کا اطلاق کر رہے ہیں اس دنیا پر، اور جس میں وہ اگزامپل دے رہا ہے طالبان کی، افغانستان کی، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ کے احکامات ہے بالکل ایگزیکٹلی اس کے حوالے سے ہم ورکنگ کریں. نیکسٹ، ٹرینڈز ان پولیٹیکل سسٹم. اس میں انجنز آف ڈیموکریسی. انجنز آف ڈیموکریسی سے مراد یہ ہے کہ what are the various factors therefore democracy is the most popular way of governing the countries in all around the world. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پہلے بادشاہی سسٹم، جس کو ہم ٹوٹلٹرینزم بھی کہتے ہیں، وہی ہوتے تھے، اور انہوں نے فیلئر سسٹم ٹو ڈیلیور دا اکنامک پروگرس. اس میں اکنامک پروگرس جو تھی وہ فیل تھی بالکل ٹوٹلٹرینزم میں. آپ کے اجارہ داری قائم تھی بادشاہی سسٹم میں. بادشاہ کے لیے پوری ملک کی رعایا جو تھی وہ سرگرم عمل تھی کسی نہ کسی طرح سے اس کی خدمت میں. تو لوگوں کی پراسپیرٹی یا لوگوں کی پروگرس اس میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے پولیٹیکل سسٹم جو تھا ڈیموکریسی اس کو فروغ ملا، اس کو پذیرائی ملی. اس کے بعد دوسرا فیکٹر امپرووڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اٹ سیلف ہیلپ دا آل اراؤنڈ دا گلوب، جس کی وجہ سے لوگوں کو اویئرنیس پیدا ہوئی کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ کیوں نہیں ہو رہا، اور لوگ کوشچن ان کے پاس آ گئے کرنے کے لیے اپنے حکمرانوں سے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جبکہ فلاں ملک میں ایسا نہیں ہو رہا. پھر بلیو دیٹ دا ڈیموکریسی لیڈ ٹو امپرووڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ. یہ ایک یقین رکھا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بہتر معیار زندگی جو ہے اس کو قائم کرتی ہے. پولیٹیکل رسک کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ دا رسک دیٹ پولیٹیکل ڈیسیژنز اور ایونٹ ان اے کنٹری نیگیٹولی افیکٹ دا پروفٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی آف این انویسٹمنٹ. ایسے رسک، ایسے عوامل جو کہ نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکل ڈیسیژنز کی وجہ سے یا پولیٹیکل ایونٹس کی وجہ سے، ان کو ہم پولیٹیکل رسک کا نام دیتے ہیں. اس میں 4 طرح کے رسک ہوتے ہیں: سسٹمیٹک، پروسیجرل، ڈسٹریبیوٹیو اینڈ کیٹاسٹرافک رسک. سسٹمیٹک رسک جو ہوتا ہے بیسیکلی سسٹمز میں پایا جاتا ہے، پولیٹیکل پروسیس دیٹ فارن آپریشن فیئرلی اور انفیئرلی انوالوڈ. فارن آپریشنز جو پرفارم کیے جاتے ہیں، بین الاقوامی لین دین جو کی جاتی ہے، ان آپریشنز میں کتنا فیئرلی کام کیا جاتا ہے یا انفیئرلی کام کیا جاتا ہے، وہ سسٹمیٹک رسک کا نام دیا جاتا ہے. پروسیجرل رسک. Procedural transactions are fair or corrupt, like custom clearance and etc. پھر اسی طرح فورن پروسیجرز میں جو کسٹم کلیئرز یا ٹرانزیکشنز جو پے ہو رہی تھیں ان میں کس حد تک بدعنوانی پائی جاتی ہے یا اچھے طریقے سے ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کیا جاتا ہے، وہ پروسیجرل رسک کہلاتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیو رسک، لائکنگ یا پریفرنگ فورن انویسٹر دین لوکل. یہ پولیٹیکلی اگر آپ فورن انویسٹر کو زیادہ فوقیت دیں گے تو یہ ڈسٹریبیوٹیو رسک جو ہے وہ کہلائے گا. کیٹاسٹرافک رسک، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ دیٹ ایڈورسلی افیکٹ ایوری کمپنی ان دا کنٹری. کوئی ایسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو گئی، کوئی ایسی پولیٹیکل ایونٹ پیش آ گیا جس سے ملک میں موجود تمام کمپنیاں جو ہیں وہ نیگیٹیولی افیکٹ کریں، تو وہ کیٹاسٹرافک رسک
کی مد میں لیا جاتا ہے اس کو یا کہلایا جاتا ہے. نیکسٹ ہے لیگل سسٹمز. لیگل سسٹم سے مراد کیا ہے کہ آپ کے جس ایریا میں، جس ملک میں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر لا اینڈ لیگل سسٹم جو پایا جاتا ہے، جن قوانین کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کو لیگل سسٹم کا نام دیا جاتا ہے. The mechanism for creating, interpreting and enforcing the law in a specified jurisdiction. کسی ایک خاص جورسڈکشن کے اندر جو مشینری کار عمل ہوتی ہے، جو کریٹ کر رہی ہوتی ہے، لا کو انٹرپریٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کو بیان کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو انفورس کر رہی ہے، اس کا اطلاق کر رہی ہوتی ہے کسی ایک خاص حد بندی کے اندر، اس کو ہم لیگل سسٹم کا نام دیتے ہیں. لیگل سسٹم بھی 4-5 قسم کا ہوتا ہے: کامن لا، سول لا، تھیوکریٹک لا، کسٹمری لا اور مکسڈ لا. کامن لا کی بات کرتے ہیں تو اٹ از بیسڈ آن دا ٹریڈیشن جج میڈ پریسیڈنٹ یوز فار ڈسپیوٹ ریزولوشن. یہ کامن لا ہے، پچھلی روایات، کسٹمز، ٹریڈیشنز پہ بیس کرتے ہوئے آپ قانون سازی کرتے ہیں. اس میں جرگہ سسٹم آ جاتا ہے جس میں پرانے جو فیصلے کیے گئے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ اس وقت کے فیصلے سناتے ہیں. پریسیڈنٹ یوز ڈسپیوٹ ریزولوشن، کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو لاسٹ ٹائم فلاں بندوں میں یہ ڈسپیوٹ ہوا تھا تو اس میں یہ سزا دی گئی تھی یا یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اس کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں تو وہ کامن لا کہلاتا ہے. سول لا بیسڈ آن سسٹمیٹک and extensive codification of law mostly charged by the political officials and non-government employee judges and applied to all citizens. Civil law is the law which is prevailing in this country. Basically کیا ہے، ایک systematic law ہوتا ہے، properly each and everything اس میں define کی گئی ہوتی ہے. extensive codification، کوڈ، اس میں کوڈ کے تحت لا کی تشکیل دی گئی ہوتی ہے، جس طرح دفعہ تعزیرات پاکستان 302، 301، 307، 420، یہ سارے کوڈیفیکیشن ہیں، ان کے تحت قانون سازی کی جاتی ہے. پولیٹیکل آفیشل جو ہیں اس کو چارج کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لگا رہے ہوتے ہیں، اس میں اس کی امپلیمنٹیشن میں مددگار ہوتے ہیں. جج جو ہوتے ہیں وہ نان گورنمنٹ کہلاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ کہلاتے ہیں. جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے جو کہ اس کا اطلاق کر رہی ہوتی ہے اور اس کا اطلاق تمام تر سٹیزن، تمام تر شہریوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. جو بھی جس جوریڈکشن میں اس لا کو پریویل کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر، اس حدود میں رہتے ہوئے تمام لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ سول لا کہلاتا ہے. پھر ہے آپ کے پاس تھیوکریٹک لا. جس طرح تھیوکریٹک ٹوٹلیٹرینزم ہے، یہ بھی اسی طرح ہے. یہ لا جو ہے اٹ از بیسڈ آن ریلیجیس اینڈ اسپرچول پرنسپل ٹو ڈیفائن دا لیگل انوائرمنٹ. آپ اپنے مذہب کو، اپنے روحانی ویلیوز کو دیکھتے ہوئے لا جو ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جس طرح مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس پوری شریعت جو ہے وہ ایک لا کی صورت اختیار کی ہوئی ہے اس نے، اور اس کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے جو کہ شریعت قرآن اور سنہ میں واضح کی گئی ہے. اسی کو اگر ہم اپنا لا بنا لیں تو وہ تھیوکریٹک لا کہلائے گا. اب یہاں پر آپ پوچھیں گے تو اس وقت کون سا لا ہے؟ اس وقت ہمارے پاس دو طرح کے لا پریویل کر رہے ہیں، سول لا بھی ہے اور شریعہ لا بھی ہے. دونوں مختلف چیزیں جو ہیں. جو سول لا بیسیکلی انگریزوں نے اس کو بنایا تھا، بعد میں ہم نے اپنی آزادی کے بعد اس کو اپنے حوالے سے اس کی موڈیفیکیشن کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شریعہ لا بھی سٹارٹ کیا ہوا. کسٹمری لا اینکر دا وزڈم آف ڈیلی ایکسپیرینس اور پیٹرن آف بیہیویئر. یہ ڈیلی روزمرہ کی زندگی پہ بیس کرتے ہوئے کسٹمری لا جو ہے یہ بنایا جاتا ہے اور اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. جس طرح جس کا دل کرے اسی طرح اس لا کو پریویل کیا جاتا ہے. اور مکس سسٹم جو ہے مرجز ون نیشن سسٹم انگیج 2 اور مور آف 4 لیگل سسٹم. جس طرح ہمارے پاس مکس سسٹم ہے، تھیوکریٹک لا بھی ہے اور سول لا بھی ہے. زیادہ تر ہمارے پاس شریعہ لا جو ہے وہ شادی کے مسائل،
اور شادی ختم کرنے کے طلاق کے مسائل ان حوالوں سے، یا فیملی کورٹس جو ہیں وہ زیادہ تر شریعت پہ بیس کر رہی ہیں. تو یہ ہمارا بھی مکس سسٹم ہی کہلاتا